میں خدا کے خادم پاسٹر شمشاد کو تعلیم اور کے تاکہ وہ سامنے آئے اور خدا کا زندگی اور کلام ہم سبوں کے لیے خدا کی تھینک یو. سو کی شادی ہو جشن آزادی مبارک. خیر ہمارے خاتون والے کو پاکستان زندہ باد. کلام خدا میں سے ہم سیکھنے والے ہوں گے. رومیوں میں سے اس کے 13ویں باب میں سے پہلی 7 آیات بڑی سنجیدگی کے ساتھ ہم کلام کو دیکھیں گے. رومیوں 13ویں باب کی پہلی 7 آیات میں یوں مضمون ہے: ہر شخص اعلیٰ حکومتوں کا تابع دار رہے، کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو، اور جو حکومتیں موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر ہیں. بس جو بھی حکومت کا سامنا کرتا ہے وہ خدا کے انتظام کا مخالف ہے، اور جو مخالف ہیں وہ سزا پائیں گے، کیونکہ نیکوکار کو حاکموں سے خوف نہیں بلکہ بدکار کو ہے. بس اگر تو حاکم سے ڈر رہنا چاہتا ہے تو نیکی کر، اس کی طرف سے تیری تعریف ہوگی، کیونکہ وہ تیری بہتری کے لیے خدا کا خادم ہے. لیکن اگر تو بدی کرے تو ڈر، کیونکہ وہ تلوار بے فائدہ لیے ہوئے نہیں، اور خدا کا خادم ہے کہ اس کے غضب کے موافق بدکار کو سزا دیتا ہے. بس تابع دار رہنا نہ صرف غضب کے ڈر سے ضرور ہے بلکہ دل بھی یہی گواہی دیتا ہے. تم اسی لیے خراج بھی دیتے ہو کہ وہ خدا کے خادم ہیں، اور اس خاص کام میں ہمیشہ مشغول رہتے ہیں. سب کا حق ادا کرو، جس کو خراج چاہیے خراج دو، جس کو محصول چاہیے محصول، جس سے ڈرنا چاہیے اس سے ڈرو، جس کی عزت کرنا چاہیے اس کی عزت کرو. کلام خدا کے پڑھے اور سمجھنے میں ہم سب کو خدا برکت دے. سو کلام خدا میں جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہوا ملتا ہے کہ ہر شخص اعلیٰ حکومتوں کا کیا رہے؟ تابع دار رہے، کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو، اور جو حکومتیں موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر ہیں. کلام خدا میں سے جب ہم دیکھتے ہیں تو لکھا ہوا ملتا ہے کہ کوئی ایسی حکومت، کوئی ایسا حاکم، کوئی ایسی گورنمنٹ خدا کی مرضی کے بغیر نہیں آتی. ہمیں نظر آتا ہے کہ سلیکشن ہوئی ہے، ہمیں لگتا ہے الیکشن ہوا ہے، لیکن نوروں کا باپ بیان کرتا ہے کہ بادشاہ کا دل خدا کے ہاتھ میں ہے، وہ جہاں چاہتا ہے پانی کی طرح پھیرتا ہے. بائبل مقدس میں سے رومیوں کو لکھتے ہوئے پولس رسول کہتے ہیں کہ جس کو خراج دینی ہے، جس کو محصول دینا ہے اس کو خراج دینا چاہیے، محصول دینا چاہیے. آپ لوگ سفر کرتے ہیں، کبھی کبھی آپ نے سٹی گیٹ پہ جب ہم کراس کرتے ہیں تو گاڑیوں کو کیا دینا پڑتا ہے؟ ٹیکس دینا پڑتا ہے. ہمیں اور جگہوں پہ شاید نظر نہ آئے، لیکن خاص کر جب سٹی گیٹ پہ ہم انٹرنس یا آؤٹ ہوتے ہیں تو وہاں صاف نظر آتا ہے کہ گاڑیاں گزرتے ہوئے وہاں کیا دیتی ہیں، وہاں کوئی پرچی دیتا ہے، اس کو کیا دیا جاتا ہے؟ پیسے دیے جاتے ہیں. اندر آنے کی اور باہر جانے کے کیوں دیتے ہیں. سو یسوع مسیح کے دور میں اگر ہم چلے جائیں تو وہاں لکھا ہوا ملتا ہے خداوند یسوع مسیح جب شہر میں داخل ہوتے ہیں تو یسوع مسیح پترس سے کہتے ہیں میرے لیے اور اپنے لیے کیا کر، تو جا کے کنڈی ڈال، جو مچھلی آئے گی اس میں اس کے منہ میں کیا ہوگا؟ سکہ ہوگا. میرے لیے اور اپنے لیے کیا کرنا؟ ٹیکس دے دینا. پھر ہم دیکھتے ہیں بائبل مقدس میں سے یسوع مسیح کے پاس لوگ آتے ہیں اور کہتے ہیں کیسر کو جزیہ دینا روا ہے. خداوند یسوع مسیح کہتے ہیں جو کیسر کا ہے کیسر کو، حاکم وقت ہوتے ہوئے کیسر کا حق بنتا تھا، وہ ٹیکس لیتے تھے.
رہتے ہوئے نیکی کرنی ہے. یہ بائبل مقدس کا فرمان ہے. زبور 37 اور اس کی 3 آیت میں لکھا ہے خداوند پر توکل کر اور نیکی کر. میرا اور آپ کا حکومت پہ، گورنمنٹ پہ، سابقہ حکمران یا ابھی موجودہ حکمران یا آنے والے حکمرانوں پر توکل نہیں لکھا ہوا. لکھا ہوا ملتا ہے خداوند پر توکل کر اور نیکی کر. ملک میں آباد رہ اور اس کی وفاداری سے پرورش کرو. زبور 37 کی 3 آیت میں یہ مرکوم ہے کہ میں اور آپ جس بھی ملک میں رہتے ہیں وہاں رہتے ہوئے آباد رہیں اور اس کے ساتھ وفادار رہیں اور اس کی وفاداری میں کیا پائیں؟ پرورش پائیں. اور میں اور آپ سب جانتے ہیں برتھ سرٹیفکیٹ بنتا ہے، بے فارم بنتا ہے، نیشنلٹی یہاں کی ہوتی ہوئے CNI سے بنتا ہے. ہمارا گرین پاسپورٹ ہے، یہ ہماری پہچان ہے کسی بھی ملک میں چلے جائیں. اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ جس ملک میں رہتے ہو اس کی وفاداری میں کیا پاؤ؟ پرورش پاؤ. اسی طرح زبور 101 اور اس کی 6 آیت میں لکھا ہوا ہے ملک کے ایمانداروں پر میری نگاہ ہوگی تاکہ وہ میرے ساتھ رہے. میں اور آپ جو دعا کرنے والے ہیں، میں اور آپ جب رکنوں میں کھڑے ہونے کے لیے اکٹھے ہوتے ہیں ایوری تھرسڈے، ہم دعا کو لوگ کہلاتے ہیں، ہم خدا کے لوگ کہلاتے ہیں. ہمارے لیے خاص بات لکھی ہوئی ملتی ہے ملک کے ایمانداروں پر میری نگاہ ہوگی تاکہ وہ میرے ساتھ رہے. جو کامل راہ پر چلتا ہے وہی میری خدمت کرے گا. حالات اور واقعات چینج ہوتے ہیں لیکن جس کو خدمت سونپ دی گئی ہے وہ خدمت کرتا ہے. بائبل مقدس میں پرانے عہد نامے میں ہمیں نظر آتا ہے دانیال اسیر ہو کے آیا ہے لیکن تو بھی وہ خدا کے ساتھ وفادار ہے. وہ کہتا ہے میں نہیں پیوں گا، وہ کہتا ہے میں لذیذ کھانے نہیں کھاؤں گا. کھانوں سے مراد وہ چیزیں جو وہ سمجھتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں. میں بائبل مقدس کے مطابق شراب منع ہے. وہ خدا کا نذیر ہوتے ہوئے، خدا کے لوگ ہوتے ہوئے مجھے اور آپ کو بھی میں کیا ہے؟ منع ہے. لیکن خدا کے ساتھ اس کا رابطہ ٹھیک ہے. وہ اسیر ہو کے گیا ہوا ہے لیکن